السلام علیکم۔ میں نے مولوی صاحب کے کہنے پر ابھی پڑھنا شروع کیا ہی تھا کہ مولوی صاحب کا ہاتھ میری کمر پر دھیرے دھیرے سے گردش کرنے لگا۔ میں ایک دم بکھلائی تھی، میرا سانس جیسے سینے میں تھم سا گیا تھا۔ میں نے ایک نظر مولوی صاحب کو دیکھا تو وہ بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں کچھ کھسک کر پیچھے بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نے اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ میں نے سپارے کی جانب دیکھا اور سبق دہرانے لگی۔ مجھے لگا جیسے میرے پورے وجود میں چیونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ میں نے پھر مولوی صاحب کی طرف دیکھا تو ان کی نظریں مجھ پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ شاید میں سب بچوں میں بڑی تھی۔ میری عمر 12 سال تھی اور میں پہلے سپارے پر تھی۔ میرے ابا کا کام ہی کچھ ایسا تھا، ہر 6 ماہ بعد ان کا ٹرانسفر ہو جاتا تھا۔ میری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ جس محلے میں اب ہم رہ رہے تھے وہاں مولوی صاحب نے ایک مدرسہ کھول رکھا تھا۔ بہت سے بچے اس مدرسے میں رہتے تھے لیکن زیادہ تر لڑکے ہی رہتے تھے۔ ہمارا گھر اس مدرسے کے برابر میں تھا۔ امی نے مجھے بھی وہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا۔ پہل تو مولوی صاحب نے بڑی شرافت دکھائی تھی، لیکن جب سے میں نے وہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھا تھا اس کے بعد سے مولوی صاحب کی عجیب و غریب حرکتیں میرے ساتھ شروع ہو چکی تھیں۔ کبھی سبق دیتے ہوئے وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتے، کبھی میرے رخسار چھونے لگتے، کبھی مجھے اپنے پاس بٹھا کر میری کمر کو سہلانے لگتے۔ میں ان حرکتوں سے بے حد پریشان سی ہو کر رہ گئی تھی۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میری والدہ نے مجھے کبھی بھی گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، نہ کبھی یہ کہا کہ کوئی تمہیں خواہ خواہ چھوئے تو چلانا شروع کر دینا یا سختی سے پیش آنا۔ یہ ہر بات والدہ کو بتانا چاہیے تھی۔ میرے خیال سے جس معاشرے میں اب ہم رہ رہے ہیں، ماں کو بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان باتوں کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، لیکن میری والدہ کی تو سوچ ہی بڑی عجیب تھی۔ بس ایک دن تنگ آ کر گھر جا کر یہ کہہ دیا کہ مجھے مولوی صاحب سے نہیں پڑھنا، وہ میرے لیے کسی استانی کا انتظام کریں، کیونکہ جو کچھ میں نے کچھ دن پہلے چھت پر ہوتے دیکھا تھا، میرا دل مولوی صاحب کو دیکھتے ہی سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگتا تھا۔ لیکن میری بات سن کر امی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور میرا کان کھینچ کر مولوی صاحب کے پاس لے گئی۔ کہنے لگی، اس لڑکی نے مجھے پریشان کر کے رکھا ہے۔ ایک تو اس کے دماغ میں جلد کچھ بیٹھتا ہی نہیں ہے، اوپر سے اس کے نخرے کہہ رہی ہے مولوی صاحب سے نہیں پڑھوں گی۔ مولوی صاحب نے مجھے غصے سے دیکھا تو میں نظریں جھکا گئی۔ میری ماں نے تو مجھے مولوی صاحب کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مولوی صاحب کی ساری داڑھی سفید تھی، 60 سال کے لگ بھگ تھے۔ ظاہر ہے میری ماں کیوں کر ان پر شک کرتی۔ وہ کہنے لگے، بے فکر ہو جائیں بہن جی، نافرمان بچوں کو تو میں 2 گھنٹے بٹھا کر خاص توجہ سے پڑھاتا ہوں، بس چند ماہ میں تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ اس کی رعب دار آواز پر میرا دل دہل اٹھا۔ پھر امی سے کہنے لگے، دیکھیے بہن جی، میں ذرا سخت مزاج قسم کا استاد ہوں اور بنا ڈنڈے کھائے کبھی کسی کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن کیا ہے کہ یہاں بچوں کے جسم پر تھپڑ کا نشان ماں باپ کو دکھ جائے تو والدین ہم مولویوں کی کلاس لینے یہاں پہنچ جاتے ہیں کہ بچوں کو ہاتھ بھی کیسے لگایا۔ میری والدہ نے تو یہ سن کر مولوی صاحب کو کھلی چھٹی دے دی تھی۔ کہنے لگی، میری طرف سے جو مرضی کریں، اس کے ساتھ میں کبھی شکایت لے کر نہیں آؤں گی، بس میری بچی سال میں قرآن پاک پڑھ لے۔ وہ کہنے لگے کہ بے فکر ہو جائیں، آپ نے کہہ دیا، بس اب آپ کی بچی میری خاص نظر میں رہے گی، اسے میں اپنے پاس بٹھا کر پڑھاؤں گا۔ اس بات پر میری والدہ بڑی خوشی خوشی مجھے وہاں چھوڑ کر چلی آئی۔ میں ڈری سہمی سامنے بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب نے کرخت لہجے میں مجھ سے کہا، ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو، تمہیں تو میں پوچھتا ہوں، گھر جا کر میری شکایتیں لگاتی ہو۔ یہ سن کر تو میری جان نکلی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، میں یہیں بیٹھ کر پڑھوں گی۔ میری بات پر انہوں نے ایسے مجھے داڑا کہ میں کانپ کر رہ گئی، ڈر کے مارے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میں ان کے پاس بیٹھی، وہ میرے قریب آ کر کان کے قریب سرگوشی سے بولے، آئندہ اگر میری کوئی بھی بات گھر جا کر بتائی تو تم شاید جانتی نہیں ہو میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ تمہاری ماں مجھے کچھ بھی نہیں کہے گی، الٹا تمہیں ہی مارے گی۔ دیکھ لیا تم نے، آج تمہاری ماں نے تمہاری نہیں سنی اور میری بات مان لی۔
मौलवी साहब की बात सच्ची थी। फिर मैं थी भी कम उम्र, इसीलिए ये बात अपने पल्लू से बांध ली कि अम्मी से कुछ नहीं कहना, वरना मौलवी साहब न जाने मेरे साथ क्या बुरा सलूक करेंगे। बदले में मेरी माँ भी मुझे थप्पड़ ही मारेगी। उस दिन के बाद से तो मौलवी साहब की गुस्ताखियों और उनकी बढ़ती हुई बेबाकियों से हद दर्जा खौफजदा सी हो चुकी थी। जब तक मैं मौलवी साहब के पास बैठी रहती, उनकी बेहुदा जुमलेबाजियाँ मुझे शर्म से पसीने से शराबोर कर देती थीं। उनकी बढ़ती जसारतें मुझे हवास बाख्ता करती थीं। वो मुझे मानाखेज मुस्कुराहट से यूं देखते जैसे मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हों। मैं घर आती और आते ही अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती, लेकिन अम्मी से कुछ ना कहती, क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसा कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे याद आने लगा कि चंद दिन पहले मैंने छत पर क्या होते देखा था। उस रात जो हुआ था वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। गर्मियों की रातें हम लोग छत पर सोकर गुजारते थे। छत पर लाइन से सबकी चारपाइयाँ बिछी हुई थीं और स्टैंड फैन लगाकर हम सो जाते थे। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, बाकी मेरे दो भाई मुझसे काफ़ी छोटे थे। एक 4 साल का था और दूसरा 3 साल का। मैं रात को अपनी चारपाई पर गहरी नींद सो रही थी जब मुझे किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। उस वक्त कौन हो सकता था? मैंने उठकर पूरी छत को देखा, लेकिन सब ही बेखबर सो रहे थे। मुझे वो आवाज़ बराबर वाली छत से आ रही थी, जहाँ उन्हीं मौलवी साहब का मदरसा था। छत पर बस एक ही कमरा था जिसकी खिड़की खुली हुई थी और एक मध्यम सी रोशनी उस कमरे में जल रही थी। सिसकियों की आवाज़ भी उसी कमरे से आ रही थी। मेरा दिल धड़क सा गया। भला इस वक्त छत के कमरे में कौन यूं दबी दबी सिसकियों से रो रहा था? क्योंकि मदरसे के रिहायशी कमरे तो नीचे के पोर्शन में बने हुए थे, छत पर तो कोई भी नहीं रह जाता था। मुझे गालिबन गुमान यही हुआ कि शायद किसी भूत प्रेत का चक्कर ना हो। इसी सोच ने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया। मेरी अम्मी की चारपाई मेरे बिल्कुल बराबर में थी। मैंने अम्मी का हाथ ज़ोर से पकड़ लिया और आयतुल कुर्सी का वर्द शुरू कर दिया, लेकिन वो सिसकियों की आवाज़ें मुसलसल मुझे आ रही थीं। मैंने ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन मैं मदरसे गई तो मौलवी साहब बादाम मिला दूध नोश फरमा रहे थे और कह रहे थे कि मैं रात भर वजीफ़ा करता रहा हूँ, बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। एक तो ये जिन्नात के बच्चे भी बेहद परेशान करते हैं। उस वक्त बहुत सी ख्वातीन अपने बच्चों को नाजरे के लिए छोड़ने आई थीं। मौलाना की बात सुनकर बड़ी मुतासर नज़र आ रही थी। एक औरत कहने लगी, जब भी मौलवी साहब आपकी छत से किसी की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। यह सुनकर मैं भी चौंकी थी। इसका मतलब वो आवाज़ें सिर्फ मुझे ही नहीं आई थी। मौलवी साहब कहने लगे, जिन्नात के बच्चों की थी। मैंने वजीफ़ा शुरू किया कि मुझे तंग करने पहुंच गए। मैंने उन्हें बंद कर दिया। बस फिर क्या, उनकी सिसकियों ने फिर मेरे साथ साथ आप लोगों को भी परेशान कर दिया। बात सिर्फ यहीं तक होती तो अफसोस ना होता, लेकिन कम वक्त जाते जाते मेरे एक शागिर्द को मार पीट कर गए हैं। बेचारा आज बुखार में पड़ा है। मौलवी साहब की बात सुनकर वहाँ मौजूद खवातीन खौफज़दा हुई थीं। वो मौलवी साहब कहने लगे, आप लोग परेशान ना हों, मैंने समझा दिया है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन अगर किसी को रात को रोने, सिसकने या मदद के लिए पुकारने की आवाज़ें आएँ तो इस पर तवज्जो मत देना, वरना वही होगा जो मेरे शागिर्द के साथ हुआ। क्योंकि वो भी रोने की आवाज़ें सुनकर कमरे में आ गया था। ये सुनकर तो सभी ख़वातीन घबरा गई थी। डर तो मैं भी गई थी, क्योंकि सिसकियों की आवाज़ तो मैंने भी सुनी थी। वो ख़वातीन बाहर चली गईं। रात को फिर से मुझे वो सिसकियों की आवाज़ें आने लगीं। इस बार तो मेरी हिम्मत भी न हुई थी कि आंखें भी खोलूं। मैंने चारों कुल पढ़े और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके बाद जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, वो देखकर मेरे होश उड़ गए थे। खौफ ज़दा सी होकर रह गई थी। अगले रोज़ जब मैं मदरसे गई तो सबक पढ़ने के दौरान मैंने उसी को देखा। उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। मैं उसे देखकर दंग सी रह गई थी। मौलवी साहब मुसलसल उसी को घूर रहे थे। वो डरा सहमा मेरे बराबर बैठ गया और कुरान पाक याद करने लगा। उसकी आवाज़ यूं थी जैसे रो रहा हो। मुझे उस पर तरस आने लगा था। उसकी उम्र 7 से 8 साल थी।
سے زیادہ نہ تھی، اور جو کچھ میں نے اس کے ساتھ ہوتے دیکھا تھا میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو انگلیوں کی چھاپ اب بھی اس کے رخسار پر نظر آ رہی تھی۔ وہ پڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے آنسو پہنچ رہا تھا۔ اس کے بازو سے قمیض ہٹی تو میں دیکھ کر لرز گئی۔ اس کے بازو پر کسی نے بری طرح دانت گاڑے تھے۔ میں جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے مولوی صاحب اٹھ کر باہر گئے، کیونکہ محلے کے ایک صاحب نے انہیں ہدیے میں کافی قیمتی تحائف بھیجے تھے۔ جیسے ہی مولوی صاحب باہر گئے تو میں نے اس بچے سے کہا کہ کل رات تم چھت پر کیا کرنے گئے تھے، جب تمہیں پتا تھا کہ مولوی صاحب جن کو قابو کرتے ہیں؟ میری بات سن کر اس بچے کی رنگت اڑی تھی۔ دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ میری بات کسی نے سنی تو نہیں۔ پھر مجھ سے دھیمے لہجے میں کہنے لگا، یہ مولوی جھوٹ بولتا ہے، بڈھا کہیں کا، کوئی جن نہیں ہوتا اوپر۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا، پھر تم اوپر کیا کر رہے تھے، اور تمہارے چہرے پر اور بازو پر یہ نشان کیسے ہیں؟ میری بات سن کر ایک سسکاری اس نے بڑے قرب سے بھری تھی۔ کہنے لگا، آج خود دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں اس کی بات پر سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ رات کو میں نے اسے چھت کے کمرے سے نکل کر بھاگ کر سیڑھیاں اترتے دیکھا تھا، اور اس وقت وہ بہت بری طرح سے رو رہا تھا۔ پہلے تو میں سمجھی کہ شاید جن کا بچہ ہے، لیکن جب اسے مدرسے میں دیکھا تو سمجھی کہ شاید یہ جن کے بچے کو دیکھنے گیا تھا، اسی لیے جنوں نے اس کی یہ حالت کی تھی۔ لیکن اب اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ شاید بات کچھ اور تھی۔ اس رات میں سوئی نہیں تھی، اپنی چارپائی پہ لیٹی رہی، لیکن میری نظریں سامنے مدرسے کی چھت پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ مولوی صاحب ایک 10 سالہ بچے کو اپنے ساتھ چھت پر لے کر آئے اور اسے بری طرح سے گھورتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ وہ بچہ ہاتھ جوڑے بنا آواز نکالے اشارتاً ان کی منت سماجت کر رہا تھا، لیکن وہ اس لڑکے کو کمرے میں لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد اس بچے کی دبی دبی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مولوی صاحب اس بچے کے ساتھ ایسا کیا کر رہے ہیں کہ وہ رو رہا ہے، سسک رہا ہے۔ 2-3 گھنٹے ایسے ہی آوازیں آتی رہیں۔ اس کے بعد جب دروازہ کھلا تو وہ بچہ بری طرح سے رو رہا تھا اور ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا تھا، اور مولوی صاحب اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر رہے تھے، چہرے سے بڑے حشاش بشاش لگ رہے تھے۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ وہ کیوں رات کو بچوں کو کمرے میں لے جا کر مارتے ہیں، اور لوگوں سے یہ کیوں کہتے ہیں کہ جن کے بچے روتے ہیں اور وہ وظیفہ کرتے ہیں۔ بہرحال مجھے یہ دیکھ کر دکھ بھی ہوا، اور مولوی صاحب کے جھوٹ بولنے کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تیسری رات میں سوچ چکی تھی کہ آج میں ان کی چھت پر جا کر دیکھوں گی کہ آخر ان کی چھت پر ہوتا کیا ہے اور وہ کیوں بچوں کو مارتے ہیں۔ جیسے ہی رات گہری ہوئی، مولوی صاحب پھر سے ایک بچے کو چھت پر لے آئے اور کمرے میں لے گئے۔ میں اپنی چارپائی سے اٹھی اور دھیرے سے محتاط قدم اٹھاتی ہوئی مولوی صاحب کی چھت کی دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دیوار زیادہ اونچی نہ تھی، میں بہت آسانی سے ان کی چھت پر جا سکتی تھی۔ میں دھیرے سے دیوار کی منڈیر پر بیٹھی اور دوسری جانب اتر گئی۔ اب مجھے اس بچے کی سسکیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ میں دھیرے سے چلتی ہوئی کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی بھی مدھم سی روشنی کمرے کو روشن کیے ہوئی تھی۔ جو منظر میں نے اندر ہوتے دیکھا، میری روح لرز گئی۔ میں نے فوراً سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے اختیار اٹھنے والی چیخ دبائی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ایسا روح کو فنا کر دینے والا منظر میں نے 12 سال کی عمر میں پہلی بار دیکھا تھا کہ میں کانپ کر رہ گئی تھی۔ بے اختیار میں نے اپنے قدم پیچھے کو لیے، لیکن ایک دم سے میں ایک پتھر سے ٹکرا کر گر گئی تھی۔ میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ 400 خاموشی تھی، اس لیے میری چیخ فضا میں گونجی تھی۔ میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا اور بھاگ کر دیوار پھلانگ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینہ شگاف کر کے باہر نکل آئے گا۔ اگلے 2 روز تک میں بخار میں تپتی رہی۔ میں آنکھیں بند کرتی تو وہی کربناک منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ وہ ایک 10 سال کا بچہ تھا جو اوپر چھت پر لیٹا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کو باندھے گئے تھے، اس کے منہ میں رومال ٹھونسا ہوا تھا،
اور جو شرمناک حرکت اس کے ساتھ کی جا رہی تھی اسے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں۔ میں دوبارہ اس مولوی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی جو ہوس کا بھوکا تھا، لیکن میری ماں کی نظروں میں وہ بہت نیک تھا۔ میرے بار بار منع کرنے پر وہ مجھے اس مولوی کے پاس چھوڑ کر آنے لگی۔ اب اس کی حرکتیں اور نظریں مجھ پر دوسرے انداز سے اٹھ رہی تھیں۔ ایک بار تو اس شخص نے حد ہی کر دی تھی، مجھ سے کہنے لگا کمرے میں جا کر سبق یاد کرو۔ میں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ جو کچھ میں اسے کرتے دیکھ چکی تھی مجھے اس سے ویسے بھی خوف محسوس ہوتا تھا۔ میرے انکار پر اس نے بڑی غصیلی نظر سے میری طرف دیکھا، پھر اس نے وہاں آنے والے ناظرہ کے بچوں کو یہ کہہ کر چھٹی دے دی کہ وہ جن والا وظیفہ کرنے لگا ہے، اور جو لڑکے اس کے پاس وہیں مدرسے میں رہتے تھے ان سب کو کہا کہ وہ اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں اور اپنے کان بند کر لیں۔ یہ سب سن کر میری جان نکلی تھی۔ میں نے بھی اپنا سپارہ ہاتھ میں لیا اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بوڑھا مولوی بڑی پھرتی سے اٹھا، میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس وقت اس کی آنکھیں غصے اور نہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ تھیں۔ کہنے لگا میری ٹول لگانے کا تجھے بڑا شوق ہے، کھڑکی سے چھپ کر دیکھتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ سن کر تو میری جان نکل گئی تھی۔ تو کیا وہ مولوی مجھے دیکھ چکا تھا؟ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اس وقت سب بچے جا چکے تھے، وہاں پہ رہنے والے لڑکے بھی ڈرے سہمے اوپر چلے گئے۔ اس بوڑھے مولوی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور میری آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگا، پھر مجھے نیچے بنے کمرے میں لے گیا جہاں ایک چارپائی رکھی تھی۔ اس نے مجھے چارپائی پر زور سے پھینکا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بوڑھا کہنے کو تو 60 سال کا تھا، لیکن اس میں طاقت بہت زیادہ تھی، یا شاید میں عمر میں کم تھی۔ چاہ کر بھی میں اپنا بچاؤ اس سے نہیں کر سکتی تھی۔ میرے سر پر بندھا اسکارف اس نے بڑی بے دردی سے اتار کر پھینکا تھا۔ میں چلانے لگی تو میرے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارنے لگا، پھر اپنے کندھے پر رکھا رومال اتار کر میرے ہاتھ پیچھے کو باندھنے لگا۔ میں مسلسل چلائی جا رہی تھی، لیکن میری پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ دن کے وقت بھی میری چیخ و پکار پر میری مدد کو کوئی نہ پہنچا۔ شاید سب کو یہی لگ رہا تھا کہ مولوی صاحب پھر سے جن کو پکڑ رہے ہیں۔ اس شخص نے میرے منہ میں بھی رومال ٹھونس دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں ایک 60 سالہ مولوی کی ہوس کا نشانہ بن چکی تھی۔ موت سے پہلے مر جانا کسے کہتے ہیں، یہ شاید اس وقت مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ مجھے لگا اب میں زندہ نہیں بچوں گی، اور کاش کہ میں زندہ نہ بچتی، سچ میں مر جاتی۔ مولوی صاحب پھر سے دھمکا رہا تھا کہ میں اپنی زبان نہ کھولوں۔ میں یوں تھی کہ کوئی بے جان وجود۔ وہ شخص کمرے سے جا چکا تھا اور مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھ اب بھی آزاد تھے، لیکن مجھے لگا کہ میں ابھی بھی بندھی ہوئی ہوں۔ مجھ میں اتنی سکت نہ تھی کہ ہل بھی سکتی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آئی تو میری ماں میرے پاس بیٹھی رو رہی تھی، اور وہ خبیث بوڑھا بھی وہیں کھڑا تھا۔ کہنے لگا آپ اپنی بیٹی کا خیال رکھا کرو بہن، رات کو چھتیں پھلانگ کر جنوں کو مار کھاتا دیکھے گی تو یہ تو ہوگا۔ میں نے تو بہت چاہا کہ اسے نقصان نہ پہنچائیں، لیکن مجھے بھی انہوں نے دھکا دے کر بے ہوش کر دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو جن اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے جا چکے تھے۔ میرا جی چاہا میں اس خبیث شخص کا منہ نوچ لوں۔ میری ماں مجھے سہارا دے کر گھر لے گئی۔ میرے ابا کا ٹرانسفر ہو گیا، ہم دوسرے شہر چلے گئے۔ میں بالکل گم سم سی ہو چکی تھی۔ میری ماں مجھ سے بات بھی کرتی تھی تو میں جواب نہیں دیتی تھی، مگر ایک ماہ بعد میری طبیعت بگڑنے لگی۔ میری ماں جب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میری ماں تو وہاں دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور کہنے لگی یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ سن کر میں نے نفرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہا آپ کا مجھ پر اعتبار نہیں تھا امی، اس کمینے مولوی پر تھا۔ آپ میری بات کو جھوٹ اور اس کی بات کو سچ سمجھتی تھیں۔ اس دن مجھے جن نے نہیں، اس مولوی نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا، لیکن آپ کو کچھ نظر نہیں آیا۔ ماں تو بیٹی کی آنکھوں سے اسے پڑھ لیتی ہے، جان جاتی ہے کہ بیٹی کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے۔ آپ نے اس مولوی کی بات کو سچ سمجھ کر میری بات
میری ماں کی آنکھیں اس وقت کھلیں جب میں مکمل برباد ہو چکی تھی۔ میں جس قدر کم عمر تھی، میرا ابارشن کروانے سے میں مر سکتی تھی۔ میری ماں نے پورا عرصہ مجھے گھر سے باہر نہ نکالا، لیکن میں بے حد کمزور ہو چکی تھی، اسی لیے ایک مردہ بچے کو جنم دیا۔ میری ماں نے اسے اسی صحن میں دفن کر دیا جس کچے گھر میں ہم رہتے تھے۔ میری ماں نے اس بات کی ہوا بھی نہ لگنے دی۔ کچھ وہ کام کے سلسلے میں گھر کم ہی رہتے تھے۔ میں نے دوبارہ سے تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پہلا اختلاف اس وقت میرے گھر میں اٹھا جب میں نے پولیس میں جانے کی خواہش ظاہر کی۔ میری ماں نے صاف انکار کیا، لیکن میری بھی ضد تھی کہ میں پولیس میں ہی جاؤں گی۔ ابو نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے جی جان لگا دی تھی، پولیس کی ڈیوٹی جوائن کی۔ اپنی انتھک محنت اور ایمانداری سے میں بہت جلد اپنے سینئر کی نظر میں اپنا مقام بنا چکی تھی، لیکن جب بھی میرے پاس ایک ایسے مولوی کا کیس آتا جو قرآن پاک کی تعلیم کے بہانے بچیوں کے ساتھ سیکسول ہریسمنٹ کرتا، میں اس کا ریمانڈ خود لیتی تھی۔ اسے مارتے وقت میرے سامنے اسی بڈھے کا چہرہ آ جاتا تھا، پھر تو میرا ڈنڈا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتا تھا۔ ایک بار ایک لڑکی کے ساتھ ایک مولانا نے زیادتی کی جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ میں نے اس مولوی کو دھو کے رکھ دیا۔ اس کی ماں بہت رو رہی تھی۔ میں اسے تسلی دینے لگی کہ جب اس لڑکی کا دادا روتا ہوا وہاں پہنچا، 80 سالہ بڈھے کو دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ 12 سال بعد میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس 80 سالہ شخص کو دیکھ کر میری اذیت جیسے پھر سے نئی ہو گئی تھی۔ وہ وہی بڈھا شخص تھا جس نے مجھے برباد کیا تھا، اور آج مجھ سے اپنی ہی پوتی کے ساتھ ہوئی زیادتی کے لیے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو پورا یقین ہے کہ اس مولوی نے ہی آپ کی پوتی کو برباد کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی جن نے اسے ہوس کا نشانہ بنایا ہو۔ میری بات سن کر وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، مکافات عمل ہے مولانا صاحب، جو بویا ہو وہ کاٹنا تو پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی پوتی کو برباد کرنے والا بھی آپ کا کوئی شاگرد ہو جسے آپ چھت پہ لے کر جاتے تھے۔ میری بات سن کر وہ شخص دل پکڑ کر وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں میں آج بھی اس شخص کے لیے صرف نفرت تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔